بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام، سبق نمبر 26 اور اس سبق میں ہم باب المسح علی الخفین کو شروع کر رہے ہیں۔ خفین کہتے ہیں موزوں کو۔ سردیوں میں جو جرابوں کے اوپر چمڑے کے موزے پہنے جاتے ہیں تو ان موزوں کے اوپر وضو کے دوران مسح کرنا، اس کے کچھ احکامات یہاں سے شروع ہو رہے ہیں کہ جب وہ موزے پہنے جاتے ہیں تو پھر پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان موزوں کے اندر کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان موزوں کے اوپر بھی اگر آپ مسح کریں تو آپ کا وضو ہو جائے گا، آپ اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو حصہ اول ہے موزوں پر مسح کا بیان چل رہا ہے، تو اس میں ہم موزہ پر مسح کی شرائط اور طریقہ یہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ موزوں پر مسح سے متعلق قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے وضو کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ تو یہاں پہ ارجلہ کا عطف تو پیچھے وجوہکم اور ایدیکم پر ہے اور پاؤں کے دھونے کا ہی حکم ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اگر لام کے نیچے کسرے کی جو قرات ہے، اگر یہ لام کے نیچے کسرہ پڑھ لیں تو اس صورت میں یہاں پر وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، رؤوس پر عطف ہم کریں کہ سروں کے اوپر بھی مسح کرو اور پاؤں کے اوپر بھی مسح کرو، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر پھر پاؤں پر مسح کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ پاؤں پر جو موزے پہنے ہوئے ہیں ان موزوں پر مسح کرو۔ تو موزوں پر مسح کی جو دلیل ہے وہ اس ارجلکم کی قرات سے، یعنی کسرہ کی قرات سے ثابت ہو سکتی ہے۔ اور روایت بھی ہیں، ویسے تو مشہور روایات ہیں، احادیث متواترہ بھی ہیں، احادیث مشہورہ بھی ہیں، کل 40 سے زائد احادیث مبارکہ موزوں پر مسح کی ملتی ہیں۔ حضرت ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہ مسح علی الخفین، بخاری شریف کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایات ہیں۔ تو موزوں پر مسح یہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے، یہاں تک کہ قرآن مجید کے اوپر زیادتی بھی اس طرح کی احادیث کے ذریعے سے درست ہے، اور 40 صحابہ کرام سے منقول ہے، جس میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام ہیں۔ اور اہل سنت والجماعت کی علامات جو ہیں ان میں موزوں پر مسح کرنا بھی شامل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں موزوں پر مسح سے متعلق اعتقاد نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی اس پر عمل کرتا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ اس سے متعلق احادیث جو ہیں وہ تو تواتر کی حد تک پہنچ چکی ہیں، تو پھر اس کے بعد سے میں نے موزوں پر مسح کرنا بھی شروع کر دیا اور اس کو میں نے اہل سنت والجماعت کی علامت بھی قرار دے دیا۔ موزوں پر مسح کی شرائط کیا ہیں، آگے ہم عبارت کے دوران طریقہ بھی پڑھیں گے، شرائط بھی پڑھیں گے۔ مختصراً یہاں پہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ موزوں پر مسح کی شرائط 3 بنیادی ہیں۔ یہ 3 شرائط چاہے چمڑے کا موزہ ہو، اصل تو یہ ہے کہ چمڑے کا ہو، اگر اس کے علاوہ ابھی جو جدید موزے نکل آئے ہیں ان کے اندر، یا اسی طریقے سے اتنے موٹے جراب ہیں کہ ان کے اندر بھی اگر یہ 3 شرائط پائی جاتی ہیں تو بس ان 3 شرائط پر ہی فوکس ہے۔ اگر کہیں پہ بھی پائی جائیں تو چاہے وہ موزے ہوں یا موٹی جراب ہوں یا چمڑے کے موزے ہوں یا دوسرے ہوں، تو پھر مسح ان پر کرنا درست ہوگا۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ موزے جو ہے وہ موٹے ہوں اور پتلے نہ ہوں، اندر پانی ان کے نہ جاتا ہو، اور عام طور پر تو چمڑے کے ہوتے ہیں، تو چمڑے کے ہوتے ہیں تو موٹے ہی ہوتے ہیں، سخین ہوتے ہیں، پانی اندر نہ جاتا ہو، یہ بنیادی ایک شرط ہے۔ نمبر 2، پنڈلی پر خود بخود کھڑے ہوں، ربڑ وغیرہ کے ذریعے سے پنڈلی پر کھڑے نہ کیے گئے ہوں، خود اپنی موٹائی کی وجہ سے اور اپنی فخامت کی وجہ سے وہ پاؤں پر کھڑے ہوں، پنڈلی پر کھڑے ہوں۔
اور تیسری شرط یہ ہے کہ کم از کم 2 میل تک چلنے سے وہ نہ پھٹیں، بغیر جوتوں کے 2 میل تک چلنے سے وہ موزے نہ پھٹیں، اتنی اگر ان کے اندر صلاحیت ہے تو ان صورتوں میں ان کے اوپر مسح کرنے کی اجازت ہے، پھر وضو کے دوران پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ 3 شرائط اگر کسی بھی قسم کے موزے کے اندر پائی جاتی ہیں یا بڑی جراب موٹی جراب کے اندر پائی جاتی ہیں تو اس کے اوپر مسح کرنا درست ہو جائے گا۔ باب المسح علی الخفین، تیمم کے باب کے بعد موضوع کے اوپر مسح کے باب کو لایا ہے، چونکہ وہ بھی طہارت ہے، مسح اس میں کیا جاتا ہے چہرے کا اور دونوں بازوؤں کا، تو یہ بھی مسح ہے، تو اس لیے اس مناسبت سے اس کے بعد ذکر کر دیا۔ یا یہ ہے کہ دونوں ایک میعاد تک، ایک مقررہ مدت تک کے لیے ان کی میعاد ہوتی ہے، اس مسح کی، تیمم کی بھی اور موضوع پر مسح کی بھی، تو اس مناسبت سے ان کو اس کے فوراً بعد ذکر کر دیا۔ تو چونکہ تیمم وہ بہت سارے اعضاء کے مقابلے میں اس کے قائم مقام ہوتا ہے، جبکہ مسح وہ صرف پاؤں کے دھونے کے قائم مقام ہوتا ہے، تو اس صورت میں وہ گویا کہ اکثر ہے، یہ اس کی مقابلے میں کم ہے، اس لیے پہلے اس کو لایا اور بعد میں اس کو لایا۔ یا یہ ہے کہ تیمم وہ وضو کی طرف یعنی وضو کی قائم مقام بھی ہے اور حدث اکبر یعنی جنابت کے قائم مقام بھی ہے، جبکہ مسح وہ جنابت کے قائم مقام نہیں ہے، تو اس لیے پہلے تیمم کو ذکر کیا، اس کے بعد مسح کو ذکر کیا۔ تو یہ کچھ اس کے درمیان ربط ہیں۔ المسح علی الخفین جائز بالسنۃ والاخبار فیہ مستفیضۃ حتی قیل ان من لم یرہ کان مبتدعا لیکن من رآہ ثم لم یمسح آخذا بالعزیمۃ کان مأجورا۔ باب المسح علی الخفین، یہ باب موزوں پر مسح کرنے سے متعلق ہے۔ موزوں پر مسح کرنا جائز ہے بالسنتی، سنت سے یعنی احادیث سے مبارکہ سے یہ ثابت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی سنتیں بھی موجود ہیں اور قولی سنتیں بھی موجود ہیں۔ اور والاخبار فیہ مستفیضۃ، اور اس میں جو روایات ہیں وہ مستفیضۃ یعنی بہت زیادہ اور شہرت پانے والی ہیں اور احادیث مشہورہ ہیں اس میں، اور اس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی ابن مسعود، ابن عمر، ابن عباس، سعد والمغیرہ، ابو موسیٰ الاشعری، عمر ابن العاص، ابو ایوب، ابو امامہ، سہل بن سعد، جابر بن عبداللہ، اس کے علاوہ تقریباً 70 سے زائد صحابہ کرام سے یہ موضوع سے متعلق روایات وہ مروی ہیں۔ حتی قیل، یہاں تک کہ یہ کہا گیا کہ ان من لم یرہ کان مبتدعا، کہ جو اگر اس کا عقیدہ نہیں رکھتا موضوع پر مسح کا تو وہ بدعتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ انتہائی شہرت کو پہنچ چکی ہیں یہ روایات موضوع سے متعلق۔ لیکن من رآہ، لیکن اگر کوئی شخص اس کا عقیدہ تو رکھتا ہے، ثم لم یمسح، پھر موضوع پر مسح نہیں کرتا، کیوں؟ آخذا بالعزیمۃ، عزیمت کو لیتے ہوئے، چونکہ عزیمت تو یہی ہے نا کہ پاؤں کا دھونا، لیکن سردی کی وجہ سے بار بار پاؤں کو دھونے میں چونکہ حرج لازم آتا تھا، اس لیے موضوع پر مسح کو جائز قرار دیا گیا رخصت کے طور پر۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی کہتا ہے نہیں میں پاؤں کو دھوؤں گا اور میں موضوع پر مسح نہیں کرتا ہوں، لیکن عقیدہ میرا ٹھیک ہے کہ موضوع پر مسح کرنا درست ہے، تو کانا مأجورا، اس شخص کو اجر ملے گا، کیونکہ عزیمت پر عمل کرنا اولا ہے۔ وَيَجُوزُ مِنْ كُلِّ حَدَثٍ مُوجِبٍ لِلْوُضُوءِ إِذَا لَبِسَهُمَا عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ ثُمَّ أَحْدَثَ۔ اب یہاں سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مسح کس صورتوں میں کر سکتے ہیں اور کن صورتوں میں نہیں کر سکتے، اور مسح کی مکمل طور پر یعنی اس کے کرنے کی جو شرائط ہیں وہ یہاں پہ ذکر کی جائیں گی۔ فرماتے ہیں کہ مسح کرنا جائز ہے ہر حدث سے، ایسا حدث جو وضو کو واجب کرنے والا ہو، وضو کو واجب کرنے والا ہو، نہ کہ غسل کو۔ اذا لبسہما، بشرط کہ ان موزوں کو نمازی نے پہنا ہو، علی طہارت کاملۃ، طہارت کاملہ کے اوپر، ثم احدث، اور کرنا کب ہے، مسح کب سے شروع کرنا ہے، ظاہر ہے کہ جس وقت یعنی پہلے طہارت کاملہ پر پہن کر پھر جب اس کے بعد وضو ٹوٹے گا، اس وقت جب سے اس کا مسح شروع ہو جائے گا، اور اس وقت کے بعد مسح کر سکتے ہیں۔
خصہ بحدث موجب للوضوء. امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ دیکھیں من کل حدث موجب للوضوء، اس کے بارے میں یہاں پہ تشریف فرما رہے ہیں کہ ایسے وضو کے یعنی ایسے حدث کے ساتھ خاص کیا ہے موضوع پر مسے کو جو وضو کو لازم کرنے والا ہو. یعنی وضو ٹوٹ گیا ہے تو پھر اس صورت میں موضوع پر مسا تو کیا جا سکتا ہے، لیکن غسل واجب ہے تو نہیں کر سکتا. کیوں؟ لأنہ لا مسح من الجنابتی، اس لیے کہ جنابت سے اگر غسل جنابت ہے تو اس صورت میں موضوع پر مسا نہیں کر سکتے. علی ما نبین انشاءاللہ تعالی، جیسے آگے ہم بیان بھی کریں گے. وجہ یہی ہے کہ جنابت کی وجہ سے غسل جنابت کی وجہ سے چونکہ جب ایک دفعہ انسان کے اوپر غسل واجب ہو گیا تو وہ جو حدث اکبر ہے وہ ناپاکی انسان کے پورے جسم میں سرایت کر جاتی ہے، تو پاؤں میں بھی سرایت کر گئی ہے. لہٰذا جب تک پاؤں کو دھوئیں گے نہیں اس وقت تک موضوع پر مسح کرنا اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتا. ناپاکی کو وہاں سے رافع نہیں ہے بلکہ باہر سے آنے سے ناپاکی کو روکتا ہے. لہٰذا اگر پہلے سے جنابت کی وجہ سے پاؤں کے اندر ناپاکی موجود ہے تو پھر پاؤں دھونے ہی پڑیں گے، مسح کافی نہیں ہوگا. وبحدث متأخر، اور دوسری یہ بات ہے کہ حدث متأخر کے ساتھ یعنی خاص کر دیا ہے امام قدوری نے کہ موزے پہن لیے اس کے بعد اگرچہ وضو کیا یا پہلے وضو کر کے مکمل پھر موزے پہن لیے یا پہلے پاؤں دھو کر پہن لیے، جس طرح بھی کریں یہ درست ہے. اور اس کے بعد جب وضو ٹوٹے گا تو احناف کے نزدیک اس کے بعد یعنی ایک دفعہ موزے پہن لیے اور طہارت کاملہ ہو گئی، پھر جب وضو ٹوٹے گا تو اس وقت سے موزوں پر مسح کی مدت شروع ہوگی اور اس کے بعد موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے. کیوں؟ لأن الخف عہد مانعا، اس لیے کہ موزہ جو ہے وہ مشہور ہے اور منقول ہے اس کے بارے میں کہ یہ مانع للنجاست ہے، کہ نجاست حقیقیہ ہو یا حکمیہ ہو اس کو منع کرتا ہے پاؤں کی طرف جانے سے. یہ موزہ جو ہے وہ نجاست کو منع کرتا ہے. تو موزوں پر مسح بھی ہوئے کہ جو نجاست ہے اس نجاست کو منع کرتا ہے. موزہ جو ہے یہ مشہور ہے کہ یہ نجاست حقیقیہ کو روکتا ہے، اس کے لیے مانع ہے کہ پاؤں کی طرف نہ جائے، اور رافع نہیں ہے کہ پاؤں اگر ناپاک ہے تو اس کی نجاست کو موزہ جو ہے وہ اٹھا دے، زائل کر دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ نجاست سے مانع ہے کہ باہر سے آنے والی نجاست کو پاؤں کی طرف نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے، تو اس لیے پھر ضروری ہوا کہ موزہ جب پہنا ہے تو اس سے پہلے پاؤں پاک ہونا چاہیے، تاکہ پہلے ایک دفعہ پاک ہو تو پھر باہر سے آنے والا جب وضو ٹوٹے گا تو باہر سے آنے والی جو نجاست حکمیہ ہوگی وہ پاؤں کی طرف جانے سے موزہ روکے گا نا. اس لیے فرماتے ہیں کہ حدث متأخر ہو یعنی پہلے طہارت کاملہ ہو اور موزے پہنے ہوئے ہوں اور پاؤں بھی پاک ہو، اس کے بعد اگر وضو ٹوٹے گا تو وہ وضو ٹوٹنے کی وجہ سے جو نجاست حکمیہ ہوئی ہے وہ پاؤں کے اندر جانے سے موزہ روک لے گا. ولو جب وزناہ بحدث سابق، پس اگر ہم موضوع کے اوپر مسے کو جائز قرار دے دیں سابقہ حدث کے ساتھ، یعنی سابقہ ایک حدث لاحق تھا اور اسی حدث کی شکل میں اسی بے وضو ہونے کی حالت میں موزہ پہن لیا اور اب ہم کہیں کہ اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اندر ناپاکی ابھی تک پاؤں کے اندر موجود تھی، اوپر سے موزے پہن لیے، تو ظاہر ہے کہ وہ جو سابقہ حدث ہے اس کو اٹھانے والا ہو جائے گا موزہ، حالانکہ اٹھانے والا تو موزہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے فرمایا کہ موزہ جو ہے وہ مانع ہوتا ہے، نجاست کو روکتا ہے باہر سے آنے سے، اندر جو پہلے سے موجود نجاست ہے اس کو اٹھاتا نہیں ہے، یہ اتنی اس کے اندر طاقت نہیں ہے. جیسے کہ مثال دے رہے ہیں کل مستحاضۃ اذا لبست علی السیلان ثم خرج الوقت، مستحاضہ عورت ہے اس کا ہر وقت خون چلتا رہتا ہے تو وہ معذور ہے، تو لہذا اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ وقت کے اندر اگر وہ موضوع پر مسح کیا، اس نے وضو کیا، موضوع پر مسح کیا اور اس نے نمازیں وغیرہ پڑھی، تو اس کا حکم یہ ہے کہ جو ہی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا تو اس کا وہ وضو بھی ختم ہو جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا اور سابقہ جو اس کا وہ حدث ہے اس پر وہ برقرار ہو جائے گی، دوبارہ اس نے نئے سرے سے پھر وضو کرنا ہوگا. تو لہذا مستحاضہ عورت نے جب سیلان یعنی جب اس کا خون چل رہا تھا اس دوران اس نے موزے پہنے، ٹھیک ہے، پھر وقت نکل گیا، تو جب وقت نکل گیا تو اس کا مطلب یہ کہ وقت نکلنے کے ساتھ ہی سابقہ جو حدث تھا
وہ واپس آ گیا اس عورت کے اندر، تو لہٰذا سابقہ حدث تو پاؤں کے اندر موجود تھا نا، تو لہٰذا اس نے تو موزے جو پہنے ہوئے گویا ہے کہ وہ جو سابقہ حدث آ گیا ہے وہ پاؤں کے اندر داخل ہے، وہ پہلے سے موجود ہے اور موزے پہنے ہوئے، لہٰذا اب اس صورت میں موزہ رافع للنجاست ہو گویا کہ ہو گیا، جبکہ موزہ رافع للنجاست ہوتا نہیں ہے، اس لیے اس صورت میں اس عورت نے موزے نکال کر پاؤں کو سابقہ حدث سے پہلے پاک کرنا ہوگا، پھر موزے پہننے ہوں گے۔ اس طریقے سے والمتیمم، تیمم والے کی مثال ہے کہ اذا لبسا، اس نے پہلے تیمم کیا تھا، وضو نہیں کیا تھا، تیمم کیا، پھر اس نے موزے تیمم کیا اور موزے پہن لیے تھے، ثم رأى الماء، پھر اس نے پانی دیکھا، تو جب پانی دیکھ لیتا ہے تیمم والا تو اس کا جو سابقہ حدث ہے وہ واپس آ جاتا ہے اور تیمم بیچ سے وہ نکل جاتا ہے، تو سابقہ حدث جب آیا تو ظاہر ہے کہ سابقہ حدث تو پاؤں کے اندر بھی موجود تھا، جبکہ اس نے تو تیمم کے بعد موزے بھی پہنے ہوئے ہیں، تو گویا کہ یہ موزے ناپاک پاؤں کے اوپر پہنے ہوئے ہیں، جب موزے ناپاک پاؤں کے اوپر پہنے ہوئے ہیں تو کان رافعان، تو یہ موزے جو ہے یہ نجاست کو اٹھانے والے، یہ موزے والا یہ تو ہوتا نہیں ہے، اس لیے اس صورت میں اس متیمم نے جب وضو کرنا ہے پانی کو دیکھنے کے بعد جب وضو کرنا ہے تو پھر موزے اتارنے پڑیں گے اور پہلے سے ان پاؤں کو پاک کرنا پڑے گا، اس سابقہ حدث سے اس کو پاک کرنا پڑے گا، پھر موزے پہنے گا۔ تو اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ موزہ یا موزوں پر مسح یہ مانع للنجاست ہوتے ہیں، رافع للنجاست نہیں ہوتے، لہذا معنی کا مطلب ہے کہ باہر سے آنے والی نجاست کو پاؤں کی طرف جانے سے روکتے ہیں، لیکن اندر جو موجود نجاست ہے اس کو اٹھاتے نہیں ہیں، اس کو زائل نہیں کرتے۔ وقولہ اذا لبسہما علی طہارۃ کاملۃ، جب اس نے طہارت کاملہ کے اوپر موزے پہنے ہوں، کہتے ہیں کہ اس قول کا کیا مطلب ہے کہ طہارت کاملہ پر پہنے ہوں، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ مکمل وضو کرنے کے بعد موزے پہنے، بلکہ پاؤں دھو لیے موزے پہن لیے باقی وضو بعد میں کر لیا پھر بھی ٹھیک ہے، کیونکہ احناف کے نزدیک وضو کے اندر ترتیب ضروری نہیں ہے۔ لا یفید اشتراط الکمال وقت اللبس، کہ موزے پہنتے وقت کامل طہارت کی شرط کا یہ فائدہ نہیں دیتا، اذا لبسہما علی طہارۃ کاملۃ، یہ کامل طہارت کی شرط کا فائدہ نہیں دیتا، بلکہ بل وقت الحدث، بلکہ جب موزے پہن لیے تو موزے پہننے کے بعد جب پہلی مرتبہ وضو ٹوٹے گا اس وقت طہارت کاملہ ہونی چاہیے، یعنی اس وقت جب وضو ٹوٹا تھا اس سے چند منٹ پہلے یا چند سیکنڈ پہلے طہارت کاملہ ہونی چاہیے، اس کا یہ فائدہ دیتا ہے کہ اذا لبسہما علی طہارۃ کاملۃ، مطلب یہ ہے کہ جب اس نے موزے پہنے تو اب جب مسح کرے گا تو اس وقت طہارت کاملہ موجود ہونی چاہیے، یعنی اس سے پہلے ظاہر وضو ٹوٹا ہے تو اس وضو ٹوٹنے سے پہلے طہارت کاملہ ہو، اب وہ طہارت کاملہ چاہے موزے پہننے سے پہلے مکمل وضو کر کے پھر اس کے بعد موزے پہنے ہیں، اس صورت میں طہارت کاملہ حاصل ہوئی تھی، یا پاؤں دھوئے موزے پہن لیے اس کے بعد باقی آزاد ہو کر وضو مکمل کیا تھا، دونوں صورتوں میں طہارت کاملہ حاصل ہو جائے گی، لیکن طہارت کاملہ ہمیں کب چاہیے؟ اس وقت چاہیے جب یہ موزے پہن کر وضو کرنے کے بعد جب پہلی مرتبہ وضو ٹوٹے گا، اس وقت جب وضو ٹوٹا ہے تو اس سے پہلے کامل طہارت ہونی چاہیے، لہٰذا اب جب وضو ٹوٹا اس کے بعد جب وضو نیا کرے گا تو اس صورت میں موضوع پر مسح کر سکتا ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ وہو المذہب عندنا، یہی احناف کا مذہب ہے۔ حتی لو غسل رجلیہ، یہاں تک کہ اگر اس نے اپنے دونوں پاؤں دھو لیے، یہ مطلب یہاں سے دیکھیں اس کی مزید تشریح کر رہے ہیں کہ کامل طہارت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے وضو کر کے اس کے بعد موزے پہنے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کسی نے دونوں پاؤں دھو لیے وَلَبِسَ خُفَّيْهِ، موزے پہن لیے، ثُمَّ أَكْمَلَ الطَّهَارَةَ، پھر اس کے بعد اس نے اپنی باقی وضو کو مکمل کیا، ثُمَّ أَحْدَثَ، پھر اس کا وضو جب بھی ٹوٹے گا 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد 4 گھنٹے بعد جب بھی وضو ٹوٹے گا، یجزئہ المسح، تو اس صورت میں اس بندے کے لیے جب اب نیا وضو کرے گا تو مسح کرنے کی گنجائش ہے، مسح اس کے لیے کافی ہو جائے گا، یہ مطلب ہے اذا لبسہما علی طہارۃ کاملۃ کا۔ وہذا، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ جو ہم نے کہا کہ طہارت کاملہ صرف بعد میں، یعنی جب حدث لاحق ہوگا، حدث متأخر جب ہوگا، طہارت کاملہ اس سے پہلے ہونی چاہیے، چاہے وہ موزہ پہننے سے پہلے ہو یا موزہ پاؤں دھونے کے بعد پہن کر اس کے بعد حاصل کی ہو، لیکن طہارت کاملہ اس وقت ہمیں چاہیے، اس وجہ سے کہ لأن الخف مانع حلول الحدث بالقدم، اس لیے کہ موزہ جو ہے یہ حدث کے قدم تک پہنچنے، یعنی پاؤں تک پہنچنے سے مانع ہے، تو ضروری ہے کہ اس سے پہلے
یعنی جب حدث لاحق ہوگا تو وہ حدث باقی وضو کے اعضاء تک پہنچے گا، تو کہتے ہیں کہ اس وقت وہ پاؤں تک پہنچنے سے مانع ہوگا، تو اس سے پہلے ظاہر ہے کہ وہ پاؤں اندر سے پاک ہونا چاہیے نا، یعنی پہلے سے جب موزہ پہنا تھا، موزہ پہننے سے پہلے پاؤں پاک ہونا چاہیے، تب جا کر یہ باہر کی آنے والی نجاست کو اندر جانے سے روکے گا۔ اگر پہلے سے پاؤں ناپاک ہے، طہارت کاملہ نہیں ہے، تو پھر تو یہ موزہ اس اندر والی طہارت کو تو ختم نہیں کر سکتا۔ لہذا فیراعی کمال الطہارۃ وقت المنع، لہذا اسی وقت یعنی کمال طہارت کی رعایت اسی وقت رکھی جائے گی، کب؟ جب وہ اس کو منع کرتا ہے، یعنی باہر کی آنے والی نجاست کو وہ جب روکے گا، حدث کو روکے گا اندر جانے سے، تو اسی وقت ہی کامل طہارت کا ہم اعتبار کریں گے۔ تو وہ وقت کون سا ہے کہ جب اس نے موزے پہن لیے اور طہارت اس وقت اس کی تھی، یا اس کے بعد اس نے طہارت حاصل کی، پھر جب وضو ٹوٹا، تو وہ جو وضو ٹوٹتے وقت حدث پورے جس اعضائے وضو کو ناپاک کرے گا، تو اس دوران وہ موزہ باہر کے اس آنے والے حدث کو پاؤں کی طرف جانے سے روکے گا، تو اس وقت ہمیں چاہیے کامل طہارت، یہ مطلب ہے۔ حتی لو کانت ناقصۃ عند ذلک، لہذا جب دوبارہ یعنی حدث متاخر یعنی جو وضو ٹوٹا ہے بعد میں، اس وقت اگر یہ طہارت ناقصہ تھی، یعنی اس سے پہلے مکمل وضو نہیں کیا ہوا تھا، یا موزے ناپاک پاؤں کے اوپر پہنے ہوئے تھے، تو کان الخف رافعا، تو اس صورت میں پھر موزہ جو ہے وہ رافع ہو جائے گا، یعنی نجاست کو اٹھانے والا ہو جائے گا اور نجاست کو زائل کرنے والا ہو جائے گا، جبکہ موزے کے اندر یہ والی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ نجاست کو زائل کرے، پاؤں کے اندر سے نجاست کو ختم کرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ نجاست کو باہر سے آنے سے روکتا ہے، یہ کام وہ نہیں کر سکتا۔ تو اس پوری بحث کا خلاصہ یہ نکلا کہ جب موزہ پہنے گا تو موزہ پہن کر اس وقت کامل طہارت ضروری نہیں ہے، بلکہ اس وقت پاؤں دھو کر ہی موزے پہن لے، اس کے بعد وضو کر لے، ضروری نہیں ہے کہ اس سے پہلے سارا وضو کرے، اور پھر اس کے بعد جب وضو ٹوٹے گا تو وہ وضو پاؤں کی طرف اس نجاست حکمیہ کا حکم نہیں جائے گا، موزہ یا موزے پر مسا وہ اس کو روک دے گا، ٹھیک ہے۔ جب روک دے گا اندر جانے سے، تو یہ ہو گیا موزہ مانع للنجاست، رافع للنجاست نہیں ہوا، لہذا اس وقت ہمیں چاہیے کامل طہارت جب وضو ٹوٹ رہا تھا اس سے پہلے۔ وَيَجُوزُ لِلْمُقِيمِ، اب یہ ہے کہ مدت کیا ہے موزے کے اوپر مسح کرنے کی، مقیم آدمی کتنے دنوں تک مسح کر سکتا ہے اور مسافر آدمی کتنے دنوں تک مسح کر سکتا ہے، اس کا حکم یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے کہ وَيَجُوزُ لِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا، کہ مقیم آدمی ایک دن اور ایک رات مسح کر سکتا ہے، ایک دن اور ایک رات یعنی 24 گھنٹے تک مسح کر سکتا ہے، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ یمسح المقیم یوما ولیلۃ والمسافر ثلاثۃ ایام ولیالیھا، کہ مقیم وہ ایک دن اور ایک رات مسح کرے گا اور مسافر 3 دن اور 3 رات تک مسح کر سکتا ہے۔ قال، فرماتے ہیں امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ کہ وابتداؤها عقیب الحدث، کہ موضوع کے اوپر مسح کی ابتدا یعنی وقت کب سے شروع کریں ہم، 24 گھنٹے مقیم کے لیے اور 72 گھنٹے وہ مسافر کے لیے کب سے شروع کریں؟ کہتے ہیں کہ عقیب الحدث، وہی جو حدث متاخر ابھی ہم نے سابق میں ذکر کیا کہ موزے طہارت پر پہن لیے، اس کے بعد جب وضو ٹوٹے گا، موزے پہن لیے، وضو پہلے کیا یا بعد کیا، مکمل وضو ہو گیا، اس کے بعد جب بھی وضو ٹوٹے، چاہے 4 گھنٹوں بعد ٹوٹتا ہے، تو پھر جس وقت وضو ٹوٹا ہے اسی وقت ہی موزے چونکہ مانع للنجاست ہوئے ہیں، نجاست حکمیہ کو اندر آنے سے روکا ہے، تو اسی وقت سے ہی مدت شروع ہو جائے گی۔ لہٰذا اس میں اختلاف ہے، امام اوزاعی کا، دوسرے ائمہ کا، بعض نے فرمایا کہ جب سے مسح کرے گا اس وقت سے وقت شروع ہوگا، اور بعض نے یہ فرمایا کہ جس وقت موزے پہنے اس وقت سے وقت شروع ہوگا، لیکن احناف کے نزدیک یہ ہے کہ جس وقت حدث لاحق ہوگا ایک دفعہ موزے پہننے کے بعد، تو چونکہ اس وقت چونکہ موزوں نے کام کیا ہے کہ انہوں نے نجاست کو روکا ہے پاؤں کی طرف جانے سے، اور پاؤں پہلے سے جو پاکی کی حالت میں تھے ادھر ہی رہے، تو یہ وہ وقت ہے کہ جہاں سے ابتدا کی جائے۔ فرمایا کہ جب حدث لاحق ہوگا اس کے فوراً بعد یہ وقت شروع ہو جائے گا۔ لأن الخف، لہذا مثال کے طور پر کسی آدمی نے فجر کی نماز کے لیے وضو کیا، موزے پہن لیے، اور وضو پہلے کیا یا موزے پہن کر پاؤں دھو کر موزے پہن لیے، اس کے بعد وضو کیا، ہر صورت میں وہ وضو اس کا ہو گیا، اس کے بعد اس کا وہ وضو زوال کی طرف وقت ٹوٹا ہے، یا 10 بجے اس کا وضو
ٹوٹ گیا ہے، تو جب 10 بجے وضو ٹوٹا ہے تو 10 بجے سے اس کا وقت سٹارٹ ہو جائے گا، پھر اگلے 10 بجے تک مقیم آدمی اور 72 گھنٹے تک یعنی 3 دن اور 3 راتوں تک مسافر آدمی وہ اس پر مسح کرتا رہے گا۔ لأن الخف مانع سرایت الحدث، اس لیے کہ موزہ جو ہے وہ حدث کو کے اندر پاؤں کی طرف سرایت کرنے سے روکتا ہے، حدث کو پاؤں کی طرف جانے سے روکتا ہے۔ فتعتبر المدت من وقت المنع، لہذا جس وقت وہ منع کر رہا ہے اس منع کرنے کے وقت سے ہی مدت کا اعتبار کیا جائے گا۔ والمسح على ظاہرہما خطوطا بالاصابع، یہاں سے موضوع پر مسح کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ مسح وہ پاؤں کی اوپر ظاہر پر ہوگا اور نیچے جو تلوے ہیں اس طرف سے نہیں ہوگا۔ خطوطا بالاصابع، خطوطا حال آئی مخططا بالاصابع، یہ انگلیوں، ہاتھ کی انگلیوں کے ساتھ، تر انگلیوں کے ساتھ، پانی کے اندر تر انگلیوں کے ساتھ موزوں کے اوپر سے اس طریقے سے لائن کھینچنے، خطوط کھینچنے ہیں۔ اور ابتدا کہاں سے کرے گا؟ یبدأ من قبل الاصابع الى الساق، پاؤں کی انگلیوں کی طرف سے ابتدا کرے گا، الى الساق، اور پنڈلی کی طرف اوپر کو لے کر آئے گا ہاتھوں کی انگلیوں کو، تاکہ یہ مسح ہو جائے۔ حدیث یہاں پہ لائی جا رہی ہے اس طریقے سے متعلق حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع یدیہ علی خفیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں موزوں پر، یعنی دائیں ہاتھ کو دائیں موزے پر، بائیں ہاتھ کو بائیں موزے پر تر کر کے رکھا، ومدہما من الاصابع الی اعلاہما، اور ان دونوں ہاتھوں کو کھینچا، پاؤں کی انگلیوں سے کی طرف سے کھینچا، الی اعلاہما، اوپر پنڈلی کی طرف، مسحۃ واحدۃ، ایک ہی مرتبہ اس طریقے سے اوپر مسح کیا۔ وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَثَرِ الْمَسْخِ عَلَىٰ خُفِّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطوطا بالأصابع، اور گویا کہ مجھے آج بھی وہ نظر آ رہا ہے موزوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسح کا اثر اور انگلیوں کے خطوط ابھی تک مجھے میری آنکھوں کے سامنے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ ثم المسح على الظاہر حتم، پھر فرماتے ہیں کہ مسح پاؤں کے یعنی اوپر والے حصے سے کے اوپر کرنا یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ حالانکہ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ مسح جو ہے وہ نیچے سے ہونا چاہیے، چونکہ نیچے والی جگہ زیادہ متلوث ہوتی ہے مٹی وغیرہ کے ساتھ، تو نیچے والی جگہ کو پاک کرنا ضروری ہوتا ہے، تو اوپر والی جگہ پہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ خلاف قیاس ہے، موضوع پر مسح ویسے بھی حدیث سے ثابت ہے، قیاس کا تقاضا تو یہی تھا کہ نیچے سے ہوتا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ پاؤں کے اوپر کی طرف سے مسح کیا ہے تو لہٰذا وہاں پر اب شریعت کے اوپر ہی اس کو بند رکھیں گے، یہاں سے آگے ہم اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ حتی لا یجوز علی باطن الخف وعقبہ وساقہ، لہذا موزے کے اندر سے یا موزے کے پیچھے سے یا موزے کی جو پنڈلی کی طرف کا حصہ ہے اس کے اوپر مسح جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لأنہ معدول بہ عن القیاس، کیونکہ قیاس سے تو یہ ویسے بھی اس کا عدول کیا گیا ہے، قیاس کے تو مطابق یہ ویسے بھی نہیں ہے۔ قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ نیچے والے حصے سے بھی ہوتا اور موزے کے اندر والے حصے سے بھی ہوتا، یعنی موزے کے نیچے والے حصے سے بھی ہوتا، تو کہتے ہیں کہ اس طریقے سے نہیں کیا جائے گا چونکہ یہ خلاف قیاس احادیث سے ثابت ہے، تو اسی پر ہی بند رہے گا۔ فَيُرَاعَ فِيهِ جَمِيعُ مَا وَرَدَ بِهِ شَرْعٌ، لہذا اس میں تمام ان طریقوں کا، ان سب اصولوں کا خیال رکھا جائے گا جس کے ساتھ شریعت وارد ہوئی ہے۔ وَالْبَدَاءَةُ مِنَ الْأَصَابِعِ اسْتِحْبَابٌ، کہتے ہیں کہ پاؤں کی انگلیوں کی طرف سے مسح کو شروع کرنا یہ مستحب ہے، اعتباراً بالاصل، اصل کا اعتبار کرتے ہوئے، اور وہ الغسل، وہ ہے غسل۔ لہذا دھونے کے اندر جس طریقے سے وہ اعتبار کر کے اس کو، یعنی پاؤں کو، انگلیوں کو پہلے دھویا جاتا ہے، پھر وہاں سے پانی نیچے بہا کر پاؤں کو دھویا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی کیا جائے گا۔ تو یہاں پر اس کو سبق کو ہم مکمل کر لیتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم مزید موضوع کے اوپر مسح کرنے کے کچھ مسائل کو لے کر حاضر ہوں گے۔ آج ہم نے موضوع پر مسح کی شرائط اور اس کے ابتدائی احکامات، اس کا طریقہ اور اس کی مدت کو ہم نے پڑھ لیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔